کہ جو واپس جب ہوگا تو اس وقت ہوگا جب تمہیں ضرورت ہوگی، اور اس وقت ہوگا جب یہ دنیاوی پیسے کام نہیں آئیں گے، اور اس وقت ہوگا جب تمہیں سارے چھوڑ دیں گے، جن کے لیے تم کما رہے ہو وہ بھی چھوڑ دیں گے، جن کے لیے تم جاگ رہے ہو وہ بھی چھوڑ دیں گے، جن سے تم محبت کرتے ہو وہ بھی چھوڑ دیں گے، جن کے لیے پارٹی سجاتے ہو وہ بھی چھوڑ دیں گے، سارے چھوڑ دیں گے، لیکن مجھے جو تجھ نے لون دیا ہے یہ اس وقت آ کر تیرے اوپر سایہ کرے گا۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز عشر ہر بندہ جو وہ اللہ کے رستے میں دیتا ہے نا اس کے سائے کے نیچے ہوگا، جتنا وہ دیتا ہے اتنا سایہ وسیع ہے۔ تو آپ نے کہا کہ میں کھڑا ہوں، یہ میری ماں ہے، اس کے پاس سایہ آ جائیں گے، جتنا سایہ وسعت میں ہے، اس دینے میں جتنا اخلاص ہے، اس دینے میں جتنا تعاون ہے، رب کی رضا ہے، اتنی اس کے ساتھ اس کی ایکسپینڈ ہو جاتا ہے۔ تو آپ دوسرے کو بھی کہیں گے آپ ہی آ جائیں کیونکہ اللہ نے مجھ پر کرم کیا ہے، تو محبت تو یہ کام آئے گی۔ اس لیے ہر رشتہ ٹوٹے گا اس دن، لیکن یہ تقوی کا رشتہ اس دن برقرار رہے گا۔ تو اس لیے آج وقت ہے، تو جو ساتھی دے چکے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک طویل لسٹ ہے، وہ میں کچھ منٹ ہیں اس کے بعد بیان کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل۔ جو پہلے صف والے بیٹھے رہے تو باقی صف والے تھوڑے تھوڑے جو ہیں، جو جگہ خالی ہے اس کو فل کر دیں پلیز۔ اور امید ہے کہ خواتین کی طرف بھی ورک ہو رہا ہوگا، وہاں سے پیسے تو نہیں ہے نا شعیب بھائی؟ آگے نہیں ہے وہاں سے شعیب بھائی؟ خواتین کی طرف سے پیسے تو نہیں ہوئے؟ اچھا، خواتین کی طرف سے بھی امید ہے، وہ ہماری بہنیں جو ہیں وہ ایفرٹ کر رہی ہوں گی، اور الحمدللہ ہر سال سوائے لاسٹ ایئر کے ہر سال بھی بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے انہوں نے حصہ لیا۔ لاسٹ ایئر پتہ نہیں شاید وہ ریلیکس ہو گئے ہوگی، بس اب جگہ ہوگی یا کیا ضرورت ہے، یہاں تو آپ نے کہا تھا پیسے ہی نہیں مانگیں گے دوبارہ، پھر آپ کھڑے ہو گئے مانگنے کے لیے۔ تو بندہ باتیں یاد رکھتا ہے نا، بندے کی ایک خصوصیت ہے ہمارے سے بندوں کی، ہم اچھی باتیں اکثر بھول جاتے ہیں اور جو بات پکڑنے والے سے یاد رکھتے ہیں۔ تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں پکڑنے والی باتیں جو اللہ ہم سے ہماری حفاظت فرمائے تاکہ پکڑ نہ ہو۔ تو اس لیے میری جو ہے وہ بہنوں سے بھی التجا ہے کہ انہوں نے ہر سال ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اس سال بھی جو ہے وہ تعاون فرمائیں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا، خواتین کھڑی تھی بہت ساری، تو فرمایا جاؤ ان سے کہو کہ اللہ کے راستے میں دیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جہنم میں اکثریت عورتوں کی ہے، اور یہ اللہ کے راستے میں دے کر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ فرماتے ہیں حضرت بلال حبشی چادر لے کر اپنی جب گئے تو اس عورتوں نے، وہ صحابیاں تھیں، انہوں نے دیکھا کیا ہے، ہاتھ میں کیا ہے، یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، کان میں کیا ہے، یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، کیوں؟ بچنا جہنم سے ہے، رب کو راضی کرنا ہے، رسول اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو یہ کوئی آسان کام تو نہیں کہ آسان کام ہو جائے۔ آپ اپنے دوست کو راضی کرنے کے لیے جو آپ کا جگری یار ہو نا، ایک اس کے خلاف بات کر دیں تو یقین ہماری ساری دوستی بھول کر وہ آپ کے خلاف ہو جائے گا۔ تو ہم تو کتنی باتیں کرتے رہتے ہیں، ایسے گناہ بھی کرتے ہیں، معاملات بھی کرتے ہیں، لیکن پھر رب کریم ہے، وہ ہمیں نوازتا ہے، اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن کرم میں ہمیں لے لیتے ہیں۔ تو اس لیے میری خواتین سے التجا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ حضور حبیب اللہ نام صرف ازاغل۔ ہمارے ہاں مفتی احمد جعفر نعیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ بلی سے بھی ڈرتا ہے، نام ہوتا ہے شیر خان۔ پاس سے کچھ ہوا گزر جائے پھر بھی کہتا ہے ہوگی کیا ہو گیا، تو نام پتہ نہیں کتنا، تو نام جو ہوتا ہے نا اس میں گمسم نہیں ہونا چاہیے، جیسا نام ہونا چاہیے ویسا کام بھی ہونا چاہیے، تب بات بنتی ہے نا۔ تو حافظ صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف انشاءاللہ پھر لاتا ہوں انشاءاللہ۔ تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سب آپ آگے آ جائیں انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ حضرت بھائی بتا رہے تھے، اس طرح کا جذبہ اگر
مسلمانوں میں 5% میں بھی آ جائے، صرف 5% ہے، 95 بالکل اپنی طرف رہ رہے ہیں، ہم اس طرح رہے ہیں، 5% میں صرف آ جائے تو یقین مانے کہ ہم کو یہ بار بار اٹھ کے ہر سال آپ کے سامنے یہ نہ کہنا پڑے ہاں جی نکالیں جی وہ دیں جی، آپ نے محنت سے کمایا ہوا مال ہے، اللہ آپ کو نصیب فرمائے، آپ کی بھی مسائل ہیں، گھر کی پیمنٹ ہے، مورگیج ہے، رینٹ ہے، گاڑی کی پیمنٹ ہے، اور کریڈٹ کارڈ تو ساتھ پہ چڑھا رہتا ہے ہر دوسرے بندے کے امریکہ میں، وہ اتنی خوشی کی چیز ہے، بندہ استعمال کرتا ہے، بعد میں دینے کے لیے ساری زندگی گزر جاتی ہے اس کی، ایسا یہ میٹھا زہر ہے، اللہ سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن یہ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں نا میٹھی میٹھی چیز جو بھی آپ دیں گے یہ بھی کریڈٹ ہی ہے، لیکن جمع کرائیں گے آپ، اور اس کے بعد جو ہے ریٹرن میں اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور یہ غیب سے سبب اللہ رب العزت پیدا کرتا ہے جو بندہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح بخاری میں ایک حدیث پاک نقل کی ہے، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ شخص سفر کر رہا تھا تو اس نے اپنے اوپر بادل کا ٹکڑا دیکھا، اور اس بادل کے ٹکڑے سے ندا آئی، اناؤنسمنٹ ہوئی کہ فلاں شخص کی کھیتوں پہ جا کے سیراب کرو۔ تو بادل جب چلا تو یہ شخص اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگ گیا، وہ گیا ایک جگہ بادل برسا، پھر وہ پانی نالے میں ہوا، اس پانی کو فالو کرتا رہا، فالو کرتے کرتے دیکھا آگے ایک شخص کھڑا ہے، بالکل اس کا باغ میں بالکل اپنے بیلچا شیلچا سیدھا کر کے اس نے فوراً کڑا چڑا نکالا، پانی گیا، سیراب ہوا۔ جب وہ ہو چکا تو یہ سارا معاملہ دیکھتا رہا، اس نے اس سے پوچھا ہے بندہ خدا تیری بھی عجیب شان ہے، میں تو بادل سے آواز سن رہا ہوں کہ فلاں کی طرح نام کیا، اس نے نام بتایا تو وہی نام جو بادل سے آواز آ رہی تھی کہ فلاں کے باغ کو جا کے سیراب کر دو۔ میں تم کیا کرتا ہے کہ اتنا انتظام پروٹوکول، بارش تیرے لیے برسائی جا رہی ہے، پانی تیرے لیے بہایا جا رہا ہے، اور تیرا نام کے ڈنکے تو بادل بھی بجا رہے ہیں، تو کرتا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے کیا کرنا ہے، یہ میرا باغ ہے، اسی سے میرا گزارا ہوتا ہے، جب یہ پھل آتا ہے اس پھل کو میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ کتنے حصوں میں؟ ہم کرتے ہیں 99.9 حصوں میں تقسیم، اور 0.01% جو ہوتا ہے کہتے ہیں یہ ہمارے پاس اتنی ہے، یہ اللہ کی دی ہے، اور اس کے ریٹرن میں ڈاکٹروں کے چکر ہمارے ختم نہیں ہوتے، بزنس کے معاملات ہمارے ختم نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ریزن کیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے نبی صلی اللہ کی تعلیمات ہے نا، اور میں اس کو 3 میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ میں اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں، ایک حصہ میں اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھتا ہوں اور اپنے بھی رکھتا ہوں، اور ایک حصے سے پھر دوبارہ اس باغ میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں۔ تو یہ 3 حصے اگر انویسٹر اس طرح سے انویسٹ کرے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان ہونے کے لیے سے کبھی وہ لاس میں جا سکتا ہے، کبھی اس کو لاس ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارے فضائل ہیں ساتھیوں، اور میں نے آپ کو کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ رول سمجھ لیں، یاد کر لیں۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام اور ان کے طفیل قیامت تک آنے والے لوگوں کو وذکر اور سمجھاؤ، پریچ کرو، لوگوں کو بتاؤ، فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ سمجھانا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے۔ ایک کنوے میسج کرو لیکن بینیفٹ ہر بندہ ابزرو اپنی استطاعت کے مطابق کرتا ہے۔ بارش برستی ہے، سین زمین ہوتی ہے، لیکن کہیں پہ سبزہ اگتا ہے کہیں نہیں اگتا، وہیں روڈ کیچڑ ہو جاتا ہے، تو اپنی اپنی اس کی سرزمین کے مطابق۔ تو اللہ رب العزت نے اگر آپ کو الحمدللہ مال اسباب کچھ عطا فرمایا ہے تو اللہ کا در ہے، وقت ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہمیں ضرورت ہے آپ ہماری مدد فرمائیں۔ اس سے پہلے میں ٹوٹل اناؤنسمنٹ کروں، میرے پاس 10-15 منٹ ہیں، تو انشاءاللہ تو آپ حرکت میں برکت فرمائیں۔ حافظ صاحب آپ تشریف لا کے 2 منٹ اپنا ماشاءاللہ اس کا نام میں کھڑا کر دیتا ہوں، آپ کھڑا کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ میں تمہیں کہا تھا کہ میں پھر کھڑا ہوں گا آپ کے سامنے 2 دن کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تو بہت قائم ہے جواب نہیں آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ یہاں صاحب نے آپ کو اتنی انرجی دے دی ہے کہ ماشاءاللہ تر و تازہ آپ لگ رہے ہیں۔ آپ میں یہ گلزار مدینہ کا یہ بھی ایک فیضان ہے۔ میں بغیر تمہید کے بات کروں گا، یہ ٹوٹے بوڑھے الفاظ آگے پیچھے ہوں گے، محسوس نہ فرمائیں۔ گلزار مدینہ ہر وقت آپ کو گفٹ دیتا ہے، یہ ایک بہت بڑا گفٹ ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، میں نے علماء سے سنا ہے اور بات بیان بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے سے آدمی سخی نہیں ہوتا، زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہے۔
وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے۔ سخی آپ ہیں جو زکوٰۃ کے بعد کچھ دے رہے ہیں، تو یہ کتنا بڑا گفٹ ہے کہ فیضان مدینہ آپ کو غنی کی لسٹ میں لا رہا ہے۔ آپ سخی ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ بہت بڑا گفٹ ہے۔ تو یہ کافی آگے چل رہی ہے بات، لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ یہ آپ نے بنایا ہے، آپ نے کیا ہے، اللہ کے فضل سے ہوا ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم کی برکت سے یہ اب آپ نے چلانا ہے۔ تو لینا بہت بڑی بات تھی، لیکن لینا کوئی کام نہیں ہے، یہ فیسلٹی لے لینا بھی کام نہیں ہے۔ اب اس کو چلانا، اس ذمہ داریوں کو نبھانا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو آؤ اب ہم اس کو مل کے کریں۔ تو یہ آپ کو تھوڑی سی اجازت صاحب نے بریک دی ہے، مجھے تو بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا وہ، لیکن آپ کے پاس تشریف لائیں گے، آپ سے مانگیں گے۔ اور آپ کے لیے یہ کسی دوست نے ابھی یہ دی ہے، یہ ایک ہے، یہ مردانہ ہے، گولڈ کی نہیں ہے، یہ وائٹ ہے، اور اس میں کچھ لگا ہوا ہے۔ عید بھی قریب ہے، اور ساتھ آپ لیتے جائیں جو اس کو لینا چاہے۔ اور ایک یہ لیڈیز انگوٹھی بھی میرے ہاتھ میں ہے، یہ میرا خیال ہے یہ غالباً گولڈ کی ہے، یہ وائٹ گولڈ ہے، اس میں بھی یہ لگے ہوئے ہیں۔ تو ٹائم بالکل نہیں ہے، ٹائم بہت کم ہے۔ تو اس میں اگر کوئی $100 میں یہ لے لے تو بچوں کو یہ بڑا شوق ہوتا ہے کہ یہ وائٹ پہننے کا، تو اتنی دیر میں یہ ٹوٹل بھی ہو رہا ہے، ڈسک بھی آئے گی۔ تو جناب یہ ذرا بتائیں، وہ پیچھے سے آ رہے ہیں دوست، تو جو آ جائیں تو یہ ساتھ ساتھ یہ لیتے بھی جائیں، اور یہ آپ یہ کام رکنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ اتنا بڑا کام ہے جس میں یہ ابھی آپ کو حدیث شریف سنا رہے تھے، قرآن کریم سنا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کتنی فضیلت دیتا ہے، سخی کی کتنی فضیلت ہے، زکوٰۃ دینے کی بہت فضیلت ہے۔ یہ سب کچھ تزکیہ کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے، ہر چیز پیوریفائی ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے بعد جب آدمی سخی ہوتا ہے، جب سخاوت کرتا ہے، تو اس کے بعد جو منازل طے ہوتی ہیں اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے، وہ کتنی منازل طے کرواتی ہیں، وہ پھر درجہ ولایت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ اب تھوڑا سا میرے آنے سے یہ کام کی سلو ہوا ہے، آپ کی طرف سے آپ جنہوں نے بڑے چیک لکھ دیے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، بڑے چیک آ گئے ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے آئے ہیں۔ تو جو چھوٹے ہیں، جو بھی 100 والے ہیں، وہ تو سبھی اٹھے نہیں ابھی، جنہوں نے $100 دینا ہے وہ تو تشریف لائیں، ابھی آئیں اور آپ کے ملتے جائیں، پھر جمعہ بھی ہونا ہے، ابھی وہ ٹائم ہے۔ تو $100 والے اٹھے آپ، ہاں جی، $100 والے جو دوست ہیں وہ سبھی اٹھے، جنہوں نے $100 لے کے آنا ہے، تو ایک دفعہ $100 والے تو آئیں نہیں، تشریف لائیں۔ تو یہ انگوٹھی کا میں نے کہا تھا، اس میں یہ کچھ سٹون لگے ہوئے ہیں، سٹون وائٹ سٹون ہے اس میں، یہ خود بھی وائٹ میں ہے، وہ سونا پہنا تو مرد کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے مسجد میں نہیں ہے، تو یہ دوسرا سونا ہے۔ تو جو دوست یہ لینا چاہے یہ $100 میں یہ بھی ساتھ لے لیں جی۔ یہ رنگ صاحب نے کہا ہے کہ $100 میں، اور وہ $200 لے آئے ہیں، $200 میں یہ دوست ہیں، انہوں نے یہ اشارہ کر دیا ہے، لو یہ $200 میں یہ ہو گئی جی، یہ پہنے کے کارڈ جی، چلو یہ انہیں دے دیں گے۔ تو یہ خواتین کو سونے سے بہت پیار ہوتا ہے، یہ گولڈ کی ہے، یہ گولڈ کی ہے، اس کو بھی ہم 100 سے اسٹارٹ کرتے ہیں، لیکن 100 کا بھی سونے کی کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ یہ ذرا دیکھ لیں، ہے ہلکی سی، اگر جس دوست نے یہ بھی لینا ہے تو یہ ذرا اس کو بھی کریں۔ تو میں یہ گزارش کروں گا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ہمارے سے کچھ دوست کہتے ہیں کہ جب یہ باتیں کرتے ہیں یہ ساری یہ قصے کہانیاں، یہ قصے نہیں ہے، قرآن کریم بیان ہوتا ہے، یہ حدیث شریف بیان ہوتی ہے۔ آپ نے یہ سب نے یہ معاملہ سنا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے سب کو نچھاور کر دیا تو آپ کا جو اپنا لباس تھا وہ ٹاٹ، وہ بوری کا بنا ہوا تھا، اس میں کوئی سلائی نہیں ہوئی تھی، جب سلائی نہیں ہوئی تھی کانٹوں سے وہ جڑا ہوا تھا، جب کانٹوں سے جڑا ہوا تھا تو رب کریم نے جب کانٹوں سے یہ پہنا ہوا لباس دیکھا تو جبریل امین کو بھیجا، آپ نے یہ بیان فرمایا،
جبریل امین جب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے یہ راضی ہیں؟ یہ زیب تن کی بوری ہے، بوریا میں راضی ہیں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا مقصد میں یہ بیان کر رہا ہوں، یہ حدیث شریف ہے، تو آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں راضی ہوں، میں اتنا راضی ہوں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ نے پھر اور اس میں یہ بہت لمبی حدیث ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ آج اتنے خوش ہیں کہ جو آپ نے لباس پہنا ہوا ہے